اشرح لی صدری ویسر لی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام سارہ عقیل ہے اور آپ تمام بہنوں کو اس پروگرام کے لیے میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تربیت اولاد سیریز کے مختلف پروگرامز ہم نے اٹینڈ کیے ہیں اور یہ بھی اسی سیریز کا ایک حصہ ہے۔ پروگرام کا آغاز ہم تلاوت قرآن سے کریں گے۔ اس کے لیے میں اپنی بہن عظمیٰ قادری کو دعوت دوں گی کہ وہ تلاوت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی عظمیٰ آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کا ترجمہ میں آپ سب کے سامنے رکھوں گی۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ کہا کیا تم اس چیز کو لینا چاہتے ہو جو ادنا ہے بدلے اس کے جو بہتر ہے؟ کسی شہر میں اترو، بے شک جو تم مانگتے ہو تمہیں ملے گا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور انہوں نے غضب الہی کمایا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ جزاک اللہ عظمیٰ۔ جیسا کہ آج کے ٹاپک سے واضح ہے کہ غذا اور ہماری شخصیت، قرآن نے کلو واشربو تو کہا ہے کہ کھاؤ اور پیو، لیکن ساتھ ساتھ حلالن طیبن کی کنڈیشن بھی لگائی ہے۔ کیا غذا بھی ادنا اور اعلیٰ ہوتی ہے؟ غذا ہماری زندگی، ہماری شخصیت اور ہمارے ماحول پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں؟ قرآن اور سنت کی غذا کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ حرام اور حلال کی تمیز کیوں رکھی گئی ہے؟ ایک کوٹ ہے کہ your diet is a bank account, good food choices are good investments۔ جو کچھ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے وہ لازمی ہماری شخصیت کا حصہ بنتا ہے اور اس کے اثرات ہم انسانیت پر دیکھ رہے ہیں۔ غذا ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہے، یہ تمام باتیں ہم جانیں گے اپنی بہت ہی پیاری بہن عائشہ منصور سے۔ عائشہ بہن ایک عرصے سے جدہ میں عائشہ بہن نے ایک عرصہ جو ہے جدہ میں گزارا ہے اور اب وہ پاکستان میں مقیم ہے۔ آئیے ان سے غذا کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ عائشہ باجی آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی بالکل صاف آ رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ سارہ اور عظمیٰ۔ پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہم جو کچھ سنیں
جو کچھ سمجھیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے عظمیٰ بہن نے بنی اسرائیل سے متعلق ایک آیت کا ترجمہ رکھا، جس میں بنی اسرائیل نے مختلف کھانوں کا مطالبہ اس وقت کیا جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر من و سلوہ نازل کر رہا تھا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کر تنگ آ گئے، تو ہماری غذا میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ غذا جو ان کو بلا محنت کے جنت سے مل رہی تھی، اس کو چھوڑ کر وہ محنت کر کے مشقت اٹھا کے طرح طرح کے کھانوں سے فائدہ اٹھانا کی خواہش کر رہے تھے۔ پیاری بہنوں، اسی پس منظر کو رکھتے ہوئے سامنے میں آپ کے ایک امریکن پریزیڈنٹ گزرا ہے، پریزیڈنٹ فورڈ۔ اس نے جو اپنی یادداشتیں لکھی ہیں، اس پہ اس کی کتاب بڑی مشہور ہوئی۔ اس میں وہ یہودیوں کا بہت مخالفت کرتا تھا، اور اپنی اس کی جو میمورز پر مشتمل کتاب ہے، اس میں اس نے اس کا برملا اظہار بھی کیا۔ اس نے دو بڑی دلچسپ باتیں اس میں تحریر کی۔ ایک تو اس نے یہ بات کہی کہ اگر کسی قوم کا آپ کو حالات معلوم کرنے ہوں کہ وہ قوم کیا شغف رکھتی ہے، کیا رجحان رکھتی ہے، اور مستقبل میں کس طرف جانا چاہتی ہے، تو آپ اس کے بازاروں کا جائزہ لیجیے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس قوم کے ٹریٹس کیا ہیں اور مستقبل قریب میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر کپڑا یا کھانا بکتا ہے اور کثرت سے بکتا ہے، تو آپ جان لیجئے کہ یہ قوم جو ہے وہ شکم پرستی میں مبتلا ہے۔ اگر مختلف علوم و فنون بکتے ہیں، تو جان لیجئے کہ یہ ترقی کی طرف مائل۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری جو اس نے ایک بات لکھی، جس پہ یہودی جو علماء ہیں یا بزنس مین تھے یا ان کے عمرا تھے، ان کو ہمیشہ آگ لگتی رہی ہے، وہ ان کا پول پٹا کھولنا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ یہودی جس ملک میں تصرف چاہتے ہیں، اس کے اکانومی کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، وہاں وہ کچھ چیزوں کو، کچھ کاروبار کو اپنے ہاتھ میں آہستہ آہستہ لینے کا کام شروع کرتے ہیں۔ مختلف چیزوں کی معاشرے میں ترغیب دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اس معاشرے میں گولف کلبز بہت نظر آئیں گے، اس معاشرے میں شراب کو عام کیا جائے گا۔ اور تیسری چیز جو اس نے لکھی وہ یہ تھی کہ اس سوسائٹی میں کھانے پینے کی کثرت کو رواج دینے کے لیے وہ مختلف ایسی صنعتیں لگاتے ہیں، انڈسٹریز لگاتے ہیں، جس سے کھانا پینا ان کے کنٹرول میں آ جائے۔ آپ کو اس آیت سے یہ، اگر آپ اس کا لنک یا اس کے ڈاٹس کنیکٹ کرنا چاہیں، اور آپ اس وقت کی یا پچھلے 100-200 سال کی، 400 سال کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھنا شروع کریں، تو جس طرح دنیا میں مختلف کولونائزیشن کا جو ہم نے وقت دیکھا ہے، اور اس میں مسلمان ممالک میں غاصبین کا یا ان حضرات کا عمل دخل بڑھتا دیکھا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اپنے وار میں کس قدر کامیاب رہتے ہیں۔ یعنی پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک یا اس طرح کے اور دیگر ممالک، یہاں پر جہاں پر غربت کی شرح اس قدر زیادہ ہو، وہاں پر گولف کلب یا اس قسم کی لگژریز ہونا بذات خود اس بات
کا ثبوت ہے کہ وہاں پر ان یہودی سرمایہ داروں کا کتنا عمل دخل ہے، اور یہ وہی ٹریٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا، اور اسی ٹریڈ کی بنا پر جو ہم ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو کہ تم ان کی تقلید کرو گے، یہود و نصارہ کی، اس تقلید میں ہم کس قدر آگے چلتے جا رہے ہیں اور کتنی مشکل کا شکار ہیں کہ آج بائیکاٹ کرنے میں ہمیں مشکل ہے، KFC چھوڑنے میں، میک ڈونلڈس چھوڑنے میں، بچے ہمارے یہی تو جاتے تھے، یہی تو کھاتے تھے، مختلف قسم کی یعنی بار بار پروڈکٹس کو جانچنا، کیونکہ ہم پروسیسڈ فوڈ کے جو مختلف صنعتوں سے بن کے آتی ہیں اس قدر ان کے ہاتھوں لاچار اور مجبور ہو چکے کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا بھی ایک مشکل کام نظر آتا ہے، ہم ایسے پیٹ کے مارے ہوئے لوگ ہو چکے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ غذا جو ایک ہماری بنیادی ضرورت ہے ہمارے لیے ایک زحمت بنتی جا رہی ہے، کیا چھوڑیں کیا کھائیں، رہ کیا گیا ہے کھانے کو، اب تو ایسی مشکل پڑ گئی ہے۔ بہنوں، اس ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھنا چاہتی ہوں، ان سوالات کو پڑھیے اور 2-3 منٹ اس کا جائزہ لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کرتے ہیں۔ امید ہے یہ سب کو سوالات نظر آ رہے ہوں گے، تو آپ 2-3 منٹ لیجیے اور اس میں ہاں یا نہیں میں آپ اپنے سامنے جواب رکھیے۔ اچھا، امید ہے کہ سب نے سوالات پڑھ لیے ہوں گے۔ اس میں سے اگر اکثریت کا جواب ہاں میں ہے تو آپ بھی یقیناً ایک مشکل زون میں ہیں غذائیت کے حوالے سے، اور یہ آپ کے سامنے بس ایک جائزہ رکھنے کے لیے کہ آگے ہم کن چیزوں پر بات کریں گے اور موضوع کس طرف لے کے جائیں گے، یہ آپ کے سامنے چند سوالات ہیں، یہ آپ کی سرگرمی نمبر 1 ہے۔ اس کے نتیجے میں جو ہم بات کریں گے وہ 5 سوالات پر بات کریں گے کہ ہم کیوں کھائیں، ہم کیا کھائیں، ہم کب کھائیں، ہم کیسے کھائیں، اور ہم کتنا کھائیں۔ یعنی اس پروگرام میں ان 5 موضوعات کے تحت ہم بات کریں گے۔ آپ دیکھیے اس وقت جو دنیا کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ نت نئی ترقی ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے، اور ہم جو ہیں وہ آج ہمارے سامنے ایک چھوٹا فون تھا، کل اس سے بڑا فون، کل اس سے بڑا فون، ہو سکتا ہے وہ اگلے چند دنوں میں وہ فون آپ کے ہاتھ میں نہ رہے بلکہ ایک سامنے آپ کے اسکرین جو ایک ویژول اسکرین ہوتی ہے اس کی صورت اختیار کر جائے۔ اسی طرح جس طرح آلات میں لائف سٹائل میں چینجز آ رہے ہیں، ہماری کھانے پینے کی عادات میں اور اس کے مختلف معمولات میں بھی چینجز آئے ہیں۔ اس وقت انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کسی راستے پر چلنے کا مسئلہ ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ لیسنس۔ یہ کام کیوں کیا اب سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کی وجہ بھی نہیں آپ کو سامنے نظر آئے گی۔ یعنی بے سوچے سمجھے طریقے سے زندگی گزارنا،
یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں یعنی بچے ہم کہیں دعوت سے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ بات سامنے آ رہی ہوتی ہے آج ہم نے بہت کھا لیا، یا پتہ ہی نہیں چلا میں نے اتنا کھا لیا، بس سامنے میں نے پلیٹ رکھی تھی، اٹھا اٹھا کے میں کھاتی رہی. یعنی یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے روزمرہ کی گفتگو کے جملے ہیں یہ ہماری مائنڈ لیسنس کو شو کرتی ہیں. بغیر سوچے سمجھے کھانا پینا، چونکہ آج ہم کھانے پینے کے متعلق بات کر رہے ہیں نا، ویسے تو بغیر یہ چیز ہمیں بہت سارے شعبوں میں نظر آ رہی ہے کہ انسان جو ہے بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے. آپ کسی بچے سے آج اگر پوچھیے نا کہ بیٹا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، شاید اس کو بتانا نہ، اکثریت کو بتانا نہیں آئے گا. اور یہی کچھ حال بڑوں کا بھی ہے، بس جی بچے پڑھ جائیں لکھ جائیں، یعنی اسی طرح کی باتیں آپ سنیں گی. اس میں کیا پیچھے آپ ایک مقصدیت، کیا بڑا کام آپ لے کے دنیا میں آئے، اس کی طرف سے یعنی ہمارے دماغ جو ہیں بالکل آؤٹ ہیں، شٹ ڈاؤن ہوا ہے کہ معلوم نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں. اب کھانا بھی کھا لیا، کھانا کیوں کھایا تھا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بس پیڑ بہت بھر گیا ہے، طبیعت سست ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلا کتنا کھا لیا. یہ والی چیزیں آپ کو سننے میں ضرور ملیں گی. چلتے ہیں سرگرمی نمبر 2 کی طرف، اور اس میں بھی کچھ سوالات ہیں، اور یہ سوالات ایسے ہیں جن کے اوپر ہمیں خوب غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، کسی بہن نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ اردو نہیں پڑھنا جانتے، تو میں آپ کے سامنے یہ سوالات پڑھ دیتی ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بات سوچئے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں جو آپ نے کھایا پیا ہے اس کی ایک فہرست بنائیے، لسٹ بنائیے. اب چاہے تو اس کو لکھ لیجئے، چاہے تو اپنے ذہن میں یاد کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ نے پچھلے 2 دنوں میں کیا کیا چیزیں کھائی پی، پانی کے علاوہ کیا کیا چیز آپ اپنے جسم میں داخل کر چکے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ یاد کرنے میں مشکل ہوئی کہ ہم نے پچھلے 48 گھنٹے میں کیا کھایا پیا ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ جو کچھ کھایا پیا تھا اس میں سے کتنی چیزیں گھر کی پکی ہوئی تھیں اور کتنی چیزیں باہر سے پک کے آئی تھیں. اگلا سوال اس میں سے یہ ہے کہ جو کچھ پکا ہوا کھایا اس میں سے را فوڈ کتنا تھا، یعنی کچی حالت میں، جیسے گاجر، کھیرا، ٹماٹر، یہ سب کچی حالت میں ہم کھاتے ہیں. بعض اوقات سبزیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات اس میں پھل بھی ہوتے ہیں، اور اس میں سے کتنا حصہ جو ہے وہ پکا ہوا تھا، یعنی کتنا حصہ جو ہم نے گھر کی پکی ہوئی چیزیں کھائی ہیں اس میں سے کتنا حصہ را فوڈ تھا اور کتنا جو ہے وہ پکا ہوا تھا. آپ نے جو پچھلے 48 گھنٹوں میں غذا کھائی اس میں سے جانوروں سے حاصل ہونے والی کتنی غذائیں تھیں اور کتنی غذائیں آپ نے پودوں سے حاصل کی اور اس کو کھایا. اگلا سوال یہ ہے کہ اس میں سے کتنی چیزیں فریش تھیں، یعنی آپ نے خریدا اور اس کو گھر میں بغیر فریج فریزر میں ڈال کے پکایا، اور اس میں سے کتنی ایسی چیزیں تھیں جس کو آپ نے فریج یا فریزر میں سے نکال کے پکایا تھا. اگلا سوال یہ ہے کہ کھانا کتنی مرتبہ سب کے ساتھ کھایا اور کتنی مرتبہ اکیلے کھائے. یہ ہم پچھلے 48 گھنٹوں کی بات کر رہے ہیں، اتفاق سے آپ کے پاس ویکینڈ بھی تھا. اچھا، باقی بہنوں کو بھی آواز میں پرابلم ہو رہا ہے؟ آپ پلیز مجھے بتا دیے کہ اگر آواز میری
واضح آ رہی ہے؟ جی عائشہ باجی آپ کی آواز صاف آ رہی ہے. اچھا صحیح ہے. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں جو کھایا اس کا آپ کے مزاج، موڈ یا جسم پر کیا اثرات ہوئے؟ تازگی محسوس ہوئی تھی یا طبیعت میں بھاری پن لگا؟ کتنا ایکٹیو رہے؟ آپ کی نیند کیسی رہی؟ ذرا اس کو بھی یاد کرنے کی کوشش کیجیے. اکثر ایسی شکایات ہوتی ہیں نا کہ کھانا کھائے ایسیڈیٹی سٹارٹ ہو گئی، یا کھانا کھایا ایک دم طبیعت میں بوجھل پن آ گیا، سستی آ گئی، اب کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے جسم کو جانتے ہوئے پرہیز کرتے ہیں یا پھر یہ آپ کے لیے مشکل کام ہے؟ آپ کا ہاتھ ہی نہیں رکتا اور آپ جو ہیں وہ کوئی بھی چیز اٹھا کے کھا لیتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ پسندیدہ کھانے کے لیے آپ کیا کچھ کر سکتی ہیں؟ یعنی اس کے لیے لمبی لمبی پلاننگ، کسی چیز کا پکانے کا بہت شوق ہو رہا ہے، بہت دنوں سے میں سوچ رہی ہوں کہ اس دن یہ بناؤں گی، اس کے لیے اتنا مجھے بجٹ چاہیے ہوگا، یہ چیز میرے قریب نہیں ملتی، مجھے دور سے لے کے آنی پڑی ہوگی. یعنی اس طریقے سے یعنی کسی بھی چیز کے لیے، پسندیدہ کھانے کے لیے آپ کتنی قربانی دے سکتی ہیں؟ یہ سارے سوال کرنے کا یا آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور میں یہ سوچنا سمجھنا شروع کریں کہ کھانا پینا میری جسم کی ضرورت ہے یا میرے لیے ایک لگژری ہے، یا پھر یہ میرا ایک شوق ہے جس کے نتیجے میں اپنے جسم کے اندر کچھ بھی ڈالنے کو تیار ہوں. دیکھیے اس وقت جو دور ہے نا وہ غذا برائے ضرورت نہیں ہے، غذا برائے شکم پرستی ہے. اس وقت کے اس دور کے آقاؤں میں سے یا اس دور کے خداؤں میں سے ایک خدا ہمارا پیٹ بھی بن چکا ہے. بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ بہت تلخ ہے بہنوں، لیکن اس پیٹ کے لیے ہم اپنے دن بھر کا کتنا وقت کچن میں لگاتے ہیں، اس پیٹ کے لیے اپنی کتنی گفتگوؤں کا حصہ اس کے لیے صرف کر دیتے ہیں. ہماری گفتگوؤں کا اکثر مرکز و محور نہ صرف کھانا پینا ہوتا ہے. شادی سے واپس آئے، دعوت سے واپس آئے، یہ کھانا اچھا نہیں تھا، فلانی جگہ سے پکوا لیتے تو اچھا تھا، یہ چیز اچھی لگی، یہ چیز خراب تھی، اس میں تیل زیادہ تھا، اس میں فلانا تھا ڈھمکا تھا. یعنی کرٹیسزم بھی کرنا اور لمبا لمبا کرنا، کئی دنوں تک اس کو یاد رکھنا. ہاں حد تو یہ ہے کہ حج جیسی عبادت کے لیے ہم جاتے ہیں اور ہمیں زندگی بھر یاد رہتا ہے کہ ہمیں وہاں کھانا اچھا نہیں ملا تھا. یعنی بچوں کو لنچ میں کیا دیا جائے، ایک سے ایک بڑھ کے ہو، اس میں کتنے سیکشنز ہونے چاہیے، اس کو کس طریقے سے ہم بھریں، ہماری پلیٹ میں کتنے پورشنز ہونے چاہیے، اور کتنی یعنی ٹیبل پہ کس طرح ہم سیٹنگ کریں کہ کھانا جو ہے وہ بہت ہی اس کی پریزنٹیشن بڑی اچھی قسم کی ہو، اور طرح طرح کے کھانے ہوں. کسی کو ایک چیز پسند ہے، کسی کو دوسری چیز پسند ہے، کسی کو تیسری چیز پسند ہے. مجھے سب کی خواہشوں کے مطابق ٹیبل سیٹ کرنا ہے اور اس کے مطابق ان کو کھانا پلانا ہے جو ان کی خواہش کے مطابق ہے، کیونکہ بچوں کو اچھا کھلانا پلانا میری زندگی کا ایک مقصد ہے. یہ اگر دیکھا جائے نا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کو کھانے پینے کا اس قدر شوق ہے کہ کبھی گھر میں اتنا وقت لگانا، کبھی باہر جا کے کھانا، پلاننگ کرنا، پیسہ خرچ کرنا، لمبا لمبا انتظار کرنا کہ باری نہیں آ رہی ہے،
یا پھر یہ کہ اس جگہ پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں کیونکہ وہ کافی دور ہے. یعنی یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود جب جائزہ لیا جاتا ہے صحتوں کا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے علاقوں میں ہسپتال اور فارمیسیز کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری غذائیں ہمارے جسم کی وہ ضروریات نہیں پوری کر پا رہی جس کے نتیجے میں ہمارے جسم وہ افعال وہ کام سر انجام دے سکیں جس کے بعد ایک جو بھرپور زندگی ہے وہ گزاری جا سکے، صحت مند زندگی گزاری جا سکے. پرابلم کہاں سے شروع ہوا ہے؟ غذا سے. تو اس غذا کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلا سوال ہم نے 5 سوال رکھے تھے نا جس کے نتیجے میں ہم یہ پورا انشاءاللہ پروگرام کنکلوڈ کریں گے. تو پہلا سوال یہ کہ ہم کھائیں کیوں، کھانا کیوں ضروری ہے. دیکھیے جو ایک بنیادی سی بات ہے وہ یہ کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں نا وہ ہمارے جسم کو وہ ڈیٹا وہ مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے جس کی انہیں مناسب کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ صحیح چیز جسم میں داخل نہ کی جائے تو ہمارا میٹابولزم کا جو عمل ہے وہ متاثر ہوتا ہے. میٹابولزم کیا ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے جو آپ کے جسم میں ہونے والے تمام کیمیکل ریئیکشنز کو بیان کرتی ہے، بتاتی ہے کہ ایک غذا سے وہ غذائیت بننے کا عمل، یعنی غذا کی توڑ پھوڑ سے مختلف عمل سے گزارنے کے بعد اس کو جسم کے لیے غذائیت بنانے کا عمل جو ہے نا وہ میٹابولزم کہلاتا ہے. یعنی کھانے پینے کو توانائی میں تبدیل کرنا اور اپنے جسم کی تعمیر یا مرمت کرنا. اور یہ عمل جو ہے وہ آپ کے جسم کو زندہ رکھنے میں اور مینٹیننس کا کام کرنے میں مدد دیتے ہیں. اگر ہم اپنے جسم میں بہت کم خوراک داخل کریں تو ظاہر سی بات ہے یہ کم کام سر انجام دے پاتا ہے. اگر ہم زیادہ خوراک ڈال دیتے ہیں تو ہمارے جسم میں غلط قسم کا انفارمیشن، غلط قسم کا ڈیٹا چلا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نامناسب غذا لینے کی وجہ سے مختلف جو غذائیت سے متعلق مسائل ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر نتیجہ کس بات کا نکلتا ہے کہ اس میں آپ دیکھیے آرتھرائٹس، ڈائبٹیز، ہارٹ کے ایشوز آج کل جس طریقے سے عام ہوتے جا رہے ہیں، یہ یعنی بیماریوں کا عام ہونا پتہ دیتا ہے کہ موجودہ دور کا انسان اپنے جسم کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہا ہے، کس قسم کی چیز کو اپنے اندر ڈال رہا ہے کہ وہ ایک بیماری کا گڑھ بن رہا ہے، بیماری کا مجموعہ بن رہا ہے. آپ دیکھیں ہماری گفتگویں نا اب بدل چکی ہیں. ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چند ابتدائی تعارفی کلمات کے بعد یہ بات آ جاتی ہے، اچھا آپ کو شوگر ہے، اچھا آپ کو بلڈ پریشر ہے، اچھا آپ کے جو ہے آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں. اب یہی چیزیں ہماری گفتگو کا حصہ. پھر مختلف ڈاکٹرز کی بات، مختلف ہاسپٹلس کی بات، کس ڈاکٹر کو دکھائیں، کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، یہ ہماری گفتگو کا حصہ بن رہا ہے. جڑ کہاں پر ہے؟ وہ نامناسب غذا جو ہم جسم کی ضرورت جانے بغیر جسم میں داخل کرتے چلے جاتے ہیں. اچھا اب کھانا ہمارے جسم میں کرتا کیا ہے؟ کھانا ہمارے جسم میں وہ جو غذائی اجزاء ہیں اس کو جسم کے خلیوں کو اپنے ضروری کام انجام دینے کے قابل بناتے ہیں. یعنی غذائی اجزاء کھانے میں پرورش کرنے والے مادے ہیں جو جسم کے افعال کی نشو و نما، جسم کی اپنی نشو و نما اور اس کی مینٹیننس کے لیے ضروری ہے. یعنی اگر غذا میں وہ غذائیت موجود نہیں ہوگی
تو اس سے آپ کے جسم کے افعال اور اس کے بعد انسانی صحت جو ہے وہ دن بدن گرنے لگتی ہے. اور جب غذائی اجزاء کی مقدار ریگولرلی آپ کے سیلز کی سرگرمی کی وجہ سے جو ریکوائرڈ غذائیت ہے آپ کے جسم کی وہ پورا نہیں کر پاتی تو میٹابولزم کا عمل بھی سست ہو جاتا ہے اور پھر طرح طرح کی بیماریاں آپ کو گھیرنے لگتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ چند دنوں میں ہو جاتا ہے، یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے. جسم کو اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ اتنا مضبوط بنایا ہے، اس کے اندر اتنا اسٹرانگ اس کے اندر دفاعی نظام موجود ہے کہ وہ آپ کو مختلف بیماریوں کے خلاف مستقل وہ مدافعت کرتا ہے. لیکن جب جسم کی غذائی ضرورت ہی پوری نہ ہو تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی امیونٹی بھی لو ہو جاتی ہے اور پھر جسم جو ہے وہ جواب دینے لگتا ہے. یہ ساری چیز جو آپ کے سامنے پورا عمل رکھا کہ کھانے کی کیا ضرورت ہے، اس سے ہمیں غذائیت کا ایک نظریہ ملتا ہے. یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے جو میرے زبان کے مزے یا چٹخارے کے لیے ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو میرے جسم کو ایکٹیو رکھنے اور اچھی طریقے سے زندگی کے تمام پہلوؤں کو سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے. اگر میں نے اس کے اندر وہ ضروریات پوری نہ کی، اپنے جسم کی ضرورت کو نہ سمجھا، تو آپ یا میں بہت جلد خرابی کا شکار ہو جائیں گے. اچھا، اب بحیثیت مسلمان ہمارے لیے غذائیت کا نظریہ کیا ہے؟ ہم کیوں کھائیں؟ ہمارے لیے ہمارا جو نظریہ ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ ہمیں توانائی چاہیے برائے بندگی. جو ایک مسلمان کو یعنی اس کا یہ جو اعلان ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری تمام مراسم عبودیت، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، تو اس کے لیے اس کو مناسب غذا کی ضرورت ہے تاکہ وہ توانائی حاصل کر سکے جس کے ذریعے وہ اپنے رب کی بندگی کر سکے. یعنی توانائی کے لیے اور اپنی زندگی میں یکسوئی کے لیے، تاکہ وہ اس ڈائریکشن پر چل سکے جس سے اللہ اس کا راضی ہو جائے. ہمیں مناسب مقدار میں جسم کو توانائی پہنچانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے. اب کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو ایک مخصوص انرجی چاہیے ہوتی ہے نا. اگر اس مخصوص انرجی سے مطلب وہ آپ کو انرجی کے لیے تو آپ نے جو کھا لیا، اگر اوور ایٹنگ کر گئے تو اس کے نتیجے میں طبیعت، نفس، نیند، ارادہ سب متاثر ہو جاتا ہے، جس سے وہ کام نہیں ہو سکتا. جس کی میں ابھی آپ کو مثال بھی دے رہی تھی کہ جو ہماری ایوری ڈے کنورسیشنز ہوتی ہیں نا، آج بہت کھا لیا بھئی، میرے سے تو نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا جا رہا تھا، بڑی مشکل سے نماز ادا کی، بس کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگتی ہے. یہ عام کھانے سے نیند نہیں آتی. اگر آپ مناسب مقدار میں کھائیں نا، آپ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک بچے کی مثال رکھوں. ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے بعد بچہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. آپ نے سبوں نے غور کیا ہوگا. وہ بچہ اس کی طبیعت میں سستی نہیں آتی بلکہ تازگی آ جاتی ہے. اس کے لیے وہ دودھ فرحت بخش ہے. اس نے اس کو وہ ریکوائرڈ انرجی پرووائڈ کر دی جس کے نتیجے میں اب وہ فریش ہو گیا. تو یہ ایسے کیسے ہے کہ ہم جب بڑے کھا رہے ہیں یا اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ طبیعت میں وہ تازگی محسوس ہی نہیں کرتی. مائیں بیچاری کہ اتنا اچھا تو ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اتنا زیادہ کھلاتے ہیں، پھر بھی بچے بیمار پڑ رہے ہیں. پھر بھی ان کی عقلیں جو ہے وہ لگتا ہے کام ہی نہیں کرتی، بل بھی لگتا ہے سویا سویا ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم بلا سوچے سمجھے جو جسم میں داخل کر رہے ہیں. اب اس میں دیکھیے بہنوں، صرف کھانا پینا نہیں ہے.
آپ جو جسم میں ڈال رہے ہیں، آپ کا ارد گرد جو ماحول ہے، اس میں جو شور ہے، اس میں جو آوازیں ہیں، اس میں جو انرجی ہے، وہ سب کچھ آپ کے جسم کا حصہ بن رہی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی پارک میں جاتے ہیں، اگر وہاں پہ اچھی ہوا چل رہی ہے تو آپ کی طبیعت میں آپ کو وہ فوراً ایک تازگی محسوس ہوتی ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ سے گزرتی ہیں جہاں سے گندا نالا گزر رہا ہو، گٹر کھلا ہوا ہے، اب یہ نہیں ہے آپ کو، یہ پاکستان میں تو جگہ جگہ یہ چیزیں ہمیں تجربہ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، تو مطلب طبیعت میں نا ایک دم ایک بیزاری آتی ہے، وہ بدبو ہمارے پورے لگتا ہے نفس کے اوپر چھا گئی، ہر چیز ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو انسانی نفس ہر چیز کو قبول کرتا ہے جو جسم کے اندر داخل ہو رہا ہے، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر. کانشیسلی تو آپ فوڈ داخل کر رہے ہیں نا، انکانشیسلی بھی بعض اوقات آپ غذا داخل کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، بعض اوقات اتنی ٹینشنز ہوتی ہیں، چیخنا چلانا ہے، مختلف قسم کا شور ہے، مختلف قسم کی یعنی گھٹن ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے جسم کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ مائنڈ فل ہو کے کھایا جائے تاکہ وہ جو ریکوائرڈ انرجی ہے وہ ہمارے جسموں کو مل جائے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو، ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے. اچھا آپ دیکھیے، یہ خطوات شیطان کا جو لفظ ہے نا، یہ قرآن میں 5 دفعہ آیا. یہ پہلی دفعہ قرآن میں آپ کو سورۃ البقرہ میں اس آیت میں 168 میں ملتا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کھانے پینے سے شیطان کے راستے کا کیا تعلق تھا. تو یہ بات سمجھیے بہنوں کہ قرآن میں جہاں حلال کا لفظ آیا ہے نا، وہاں ایک ساتھ لفظ جڑا جڑا آتا ہے طیبن. اور طیب کیا ہے؟ حلال تو ہم جانتے ہیں نا، حلال اور طیب کا تقریباً معنی ایک ہی جیسے ہے، لیکن طیب اپنے اندر ایک ایکسٹرا معنی رکھتا ہے کہ وہ خوراک جو آپ کے جسم کے لیے نافع ہو، جو اس کو قوت بخشے، جو اس کی وہ ضرورت پوری کرے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکے. اب آپ دیکھیے بات کہاں سے آ رہی ہے، یعنی حلالاً طیباً جو زمین سے آپ کو مل رہا ہے. یہ چیز آپ کو آٹومیٹکلی اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ پروسیس فوڈ چاہے وہ حلال ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ طیب ہو. پروسیس فوڈ وہ ہے جو انڈسٹریز میں بن رہا ہے، جو آپ باہر سے بنوا کے یا خرید کے لاتے ہیں، وہ آپ گھر میں نہیں بنا رہے. یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے بہنوں. آپ دیکھیے کہ آپ کی گروسری لسٹ میں کتنی چیزیں پکی پکائی گھر میں آ رہی ہیں. کیا وہ طیب ہے؟ حلال تو ہے، لیکن کیا وہ طیب ہے؟ کیونکہ اسی کے ساتھ آگے شیطان کا راستہ بھی جڑا ہوا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر حلال چیز ہمارے لیے طیب ہو، مگر اس وقت کا جو بہت بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ کے آگے اس کو لذتوں بھرے کھانے سے بھرنے کے لیے ایسا مجبور ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو اس نے لاچار بنا لیا. اور کیا ہے یعنی جو موجودہ دور ہے، آپ دیکھیے ایک تو یہ چیز کہ ہم کھانا کھاتے ہیں 3 دفعہ کھاتے ہیں. سب سے بڑی مزری یہ ہے کہ ہم نے 3 دفعہ کھانے کو
لازم و ملزوم بنا لیا ہے کہ 3 دفعہ تو کھانا ہی ہے. حالانکہ ابھی ہم 1 مہینہ پہلے رمضان گزارا ہم نے، اس میں 2 وقت کھا کے ہم زندہ ہیں الحمدللہ، اور سارے کام کرتے رہے. تو یہ آلریڈی اس چیز کو نگیٹ کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے 3 وقت کھانا پینا ضروری ہے. کیونکہ 2 وقت کھا کے آپ نے تراویحاں بھی پڑھی ہیں، آپ نے پورا پورا دن روزہ رکھا، ماشاءاللہ سارے گھر کے کام کیے، سب کچھ ہوا. یہ جو 3 وقت کھانے کا جو سوچ ہے، بلکہ 2 وقت، یہ بھی اس پچھلے 100 سال کی ایجاد ہے. یہ ماڈرن ٹائمز کا اختراع ہے، یہ پرانی باتیں نہیں. مطلب پرانے وقتوں میں بہنوں 1 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے اگر مل جائے تو وہ لوگ اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ آج کھانا بھر کے پیٹ بھر کے کھایا تھا. لیکن ہمیں ماڈرن ٹائمز اس طرف لے کے جا رہے ہیں، اس پوری اس پر کہ 3 وقت کھائیے اور بھرپور کھائیے. اور اس کے علاوہ جو چائے پارٹی بیچ میں سنیکنگ، وہ تو اٹھا کے میں نے یوں ہی کھا لیا تھا، چلتے پھرتے منہ میں ڈال لیا تھا، وہ تو الگ چیز ہے. جو ہم بیٹھ کے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کھاتے ہیں نا، وہ ہمارے عام طور پہ 3 میلز ہیں. تو یہ جو اس وقت جو ہمارا المیہ ہے نا، وہ ہے لذت کا حصول. اور اس کے لیے آپ دیکھیے جو اس وقت ماڈرن ٹائمز میں جو فوڈ انڈسٹری ہے، یہ 3 اصولوں کے اوپر کام کر رہی ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے کنوینئنس، آسانی. اور آسانی میں کیا ہے؟ جلدی جلدی جو ہے وہ مل گیا، آپ نے خرید کے لایا، فوراً کھا لیا. اس میں جو ہے بنے بنائے آپ کی بیکری آئٹمز بھی ہوتے ہیں، باہر کا کھانا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو یعنی اس میں آسانی ہے، بس آپ نے بس لایا اور آپ نے تھوڑے دیر کے لیے مائکرو ویو کیا اور اس کے بعد وہ چیز آپ کے پیٹ کا حصہ بن گئی. دوسری چیز جو ہے وہ ہے فاسٹ ایٹنگ. یعنی جو آج کل آپ فاسٹ فوڈ کا جو کانسیپٹ دیکھ رہے ہیں نا، کہ جلدی تیار ہونے والے، بس فٹافٹ ہو جائے، فٹافٹ برگر بن جائے، فٹافٹ پیزا بن جائے، اور آپ لے کے بھی آ جائیں، چاہے وہ ان کوکڈ ہو کوکڈ ہو، پورا آپ کے گھر وہ آ گیا. اور اس میں کیا ہے کہ یہ تیز رفتاری کے ساتھ کام ہوا ہے. آپ کو تو اس میں کچھ نہیں کرنا پڑا نا، بس جلدی جلدی سارا کام ہو گیا. اور تیسری چیز ہے لذت، مزہ ہو. ہمارے ہاں بچے کیا بڑے بھی، یعنی وہ گھر کی بریانی میں وہ بات نہیں ہوتی ہے جو فلانی جگہ کی بریانی ہے. جو شادی بیاہ میں جو بریانی ملتی ہے نا، اس کی لذت دوسری طرح سے ہوتی ہے. پتہ نہیں وہ جو ریڑھا لگا کے وہ بیچ رہا ہوتا ہے، یا ڈھابے پہ بیچ رہا ہوتا ہے، یا اس دکان میں وہ چیز سیل ہو رہی ہے، پتہ نہیں وہ ذائقہ ہمارے کھانوں میں کیوں نہیں آ رہا. اس لذت اور یہ جو فلیور ہے، یہ ہماری بیماری کا باعث بن جاتا ہے. اور اب اس لذت کے ہاتھوں انسان اتنا مجبور ہو چلا ہے کہ اس کو دوا بھی فلیورڈ چاہیے. بچے کو دوا پلانی، کون سا جی؟ اورنج فلیور ہو، اسٹرابیری فلیور ہو. نہیں جی، یہ اورنج پی لے گا. وہ ذرا سا بچے بڑے ہوتے ہیں تو اب ان کو گولیاں کیسے کھلائی جائیں، کیونکہ فلیورڈ ہی نہیں ہوتی، وہ ایک اور مشکل ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ہمیں حکیم بھی بہت برے لگتے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو پرہیز کرنے کو کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد جو کڑوی کسیلی دوائیاں یہ دیتے ہیں، ہم سے تو نہیں پی جاتی. یہ حال میں اور آپ دونوں کا ہے. کیوں؟ مزہ سب سے بڑھ کر ہے. ہم اپنے ٹیسٹ بڈز کی غلامی میں بہنوں بہت آگے نکل گئے. اور یہ یاد رکھیے کہ ٹیسٹ بڈز یعنی زبان کی غلامی نفس کی غلامی کی پہلی سیڑھی ہے. جو اس سیڑھی پہ چڑھ گیا اس کو اترنا پھر یاد نہیں رہتا، کیونکہ وہ لذت کے ہاتھوں ایسا پریشان ہو چلا ہے کہ اس کے لیے اپنی
دماغی جسمانی توانائیاں کیا اپنی جیب بھی خالی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پھر مختلف بیماریاں جو ہیں وہ آن گھیرتی ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت جو معاشرے کا ایک بڑا حصہ ہے نا، وہ ہمارے پاس وہ ہے جو معاشرے میں موجود تو ہے لیکن وہ غیر حاضر ہے، کام نہیں کر سکتا، کہیں بیماریوں کا شکار ہے، کہیں ڈپریشن کا شکار ہے۔ صحت کی یعنی خرابی کے باعث سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ جو سوسائٹی کی تعمیر و ترقی میں کام کر سکتا تھا وہ اس سے لاچار ہے۔ اب محققین یہ بات کہتے ہیں، ان کے یعنی تحقیقات سے جو بات سامنے آ رہی ہیں کہ ڈائبٹیز یا موٹاپا یا دل کی بیماریاں، فالج اور بعض قسم کے کینسرز جو پہلے وہ یہ بات کہتے تھے کہ جینز میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اب ان کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ اس کی ساری وجہ جو ہے وہ غذا کا نامناسب ہونا ہے، کیونکہ یعنی ہم اپنے وہی بات کہ جسم میں وہ چیزیں داخل کر رہے ہیں، وہ پروسیس فوڈ جو سٹورز کی شیلفوں پر کئی دن، ہفتوں، مہینے پڑے رہتے ہیں، اور ان کی شیلف لائن کو بڑھانے کے لیے اس میں کس قسم کے کیمیکلز ڈالتے ہیں، جب یہ ہماری جسم کا حصہ بنتے ہیں تو یہ خرابی اور فساد کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جسم ان چیزوں کا عادی نہیں ہے، وہ اس کے لیے بنا نہیں تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ان بیماریوں کا ظہور شروع ہوتا ہے، اور پہلے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ان بیماریوں سے روک تھام کے لیے انسان کی امیونٹی لو ہو جاتی ہے، بعد میں وہ اس کا پرون ہونے لگتا ہے۔ یعنی اب جو بھی بیماری لگ جائے، ایک بیماری لگی، اب دل کی بیماری ہوئی تو بھائی کولیسٹرول بھی ہے، ہائی بلڈ پریشر بھی ہے، تو ڈائبٹیز بھی ہے، تو فالج بھی ہو گیا۔ یعنی اب آپ دیکھیے گا کہ بہت سارے گھروں میں جو بوڑھے دوائیاں کھاتے تھے نا، وہ اب ہم جوان بھی کھا رہے ہیں، ان کے سامنے ہی کھا رہے ہیں۔ جو اماں کھاتی تھی وہ بیٹی بھی کھا رہی ہے، جو ابا کھاتے تھے وہ بیٹا بھی کھا رہا ہے۔ تو یعنی جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے بہنوں، کہ یعنی جو ہماری جو مائنڈ لیس ایٹنگ ہے نا، اس نے ہمیں بہت ساری بیماریوں کی طرف دھکیل دیا ہے۔ آپ کو میں اگر امریکن گورنمنٹ کی ایک ریسرچ ہے کہ انہوں نے ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جتنا بجٹ رکھا جاتا ہے نا، اس کا تقریباً 78% ان بیماریوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے جو دائمی ہیں، جو لگ گئیں تو لگ گئیں۔ اب آپ سوچیے کہ باقی چیزوں کے اوپر وہ کتنا خرچ کر رہے ہوں گے۔ یہ امریکہ جیسے ملک کی حالت ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب غذا یعنی غذا آپ کے جسم میں وہ یعنی نامناسب غذا آپ کے جسم میں جب توڑ پھوڑ کرتی ہے تو جسم ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، سٹریس میں آ جاتا ہے، اور اس ڈپریشن کی وجہ سے مختلف دماغی امراض اب سننے میں بہت کامن ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ جو چیز ہم پہلے کچھ سالوں پہلے تک ہم نے سنا بھی نہیں تھا، اب آپ وہ بچوں میں سنیے، بڑوں میں سنیے کہ اس کو ڈپریشن ہے، یہ سٹریس رہتا ہے، یہ جو ہے یہ بچہ آٹسٹک ہے۔ ہمیں بیماریوں کے نام تو آتے ہیں بہنوں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھنے کے لیے تیار کہ ہماری غذاؤں نے یہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ ہمارا جسم جسمانی عوارض کا شکار ہو رہا ہے، اور صرف جسمانی نہیں، اب ذہنی عوارض کا بھی۔ ڈپریشن ون آف دا موسٹ کامن بیماریاں ہے جو اس وقت دنیا میں عام ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یعنی اس ڈپریشن کے کاز میں، جیسا میں نے ابھی آپ سے بات رکھی نا کہ آپ کچھ کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کو فوراً اس کا ایفیکٹ فیل ہوتا ہے کہ میری طبیعت بوجھل ہو گئی ہے، یا میری طبیعت جو ہے اس سے
میں اچھا محسوس کر رہی ہوں. جب بوجھل پنا ہے وہ دراصل وہ ڈپریشن ہے، وہ سٹریس ہے جو آپ باڈی پر ڈال رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ پھر انسان کو مختلف، وہ ڈپریشن جو ہے مختلف بیماریوں کی طرف لے جاتا ہے. تو یعنی اس کے نہ صرف ہمارے جسم پر بلکہ ہمارے دماغ پر بھی گہرے اثرات ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کھائیں کیا؟ تو بہنوں حلال اور طیب کھائیے. حلال اور طیب. طیب وہ ہے جو آپ کے جسم کے لیے صحت بخش، جو اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں. اور طیب اور غیر طیب میں فرق کرنے کا ایک بہت سادہ سا اصول جو کوئی بھی بہن جس کو دیکھ سکتی ہے، پرکھ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں سفید شکر اور سفید نمک کی آمیزش نہ ہو. جتنے بیکری آئٹم، جتنے پروسیس فوڈ، بند ڈبوں میں جتنے کھانے پینے آتے ہیں، پیکیجنگ میں جتنے کھانے پینے آتے ہیں، ان میں یہ دو چیزیں لازم ہیں. اور اب ماہرین یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں بھی دراصل نشہ آور ہیں. ایڈکشن ہے ان کی، کریونگ ہوتی ہے. کوئی چیز نمکین کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اب دیکھیں نا، یہ ہم بولتے ہیں نا میٹھا کھانے کو دل چاہ رہی، کیا ہے یہ؟ ہماری ایڈکشن ہے. ہمیں اس کی عادت ہو گئی کہ اس کے بغیر ہم رہ نہیں پاتے. تو طیب اور غیر طیب میں فرق کرنے کا ایک بہت آسان سا اصول ہے. اب اس کے بعد دیکھیے پھر ہم کھائیں کیا. اب آپ کے پاس بہت بڑی رینج ہے پھلوں کی، سبزیوں کی، جس سے ہم مختلف قسم کے غذائیت حاصل کر سکتے ہیں. وہ جس میں پھلوں میں آپ دیکھیے انار ہے، انناس ہے، سیب ہے، مالٹے ہیں. اسی طرح سبزیاں کتنی ساری سبزیاں ہیں جو ہم کچی کھا سکتے ہیں. اور پھر اگر باقی سبزیوں کو بھی ہم پکائیں تو اس طرح پکائیں کہ ان میں ان کی نیوٹریشنز باقی رہیں، بہت زیادہ بھونا نہ جائے، کیونکہ بھوننے کے عمل میں اس کی غذائیت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اصول ہیں جو میں آپ کو جس سے جلدی جلدی گزر رہی ہوں، تاکہ بس اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں اگر آپ تحقیق کریے گا تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی. بحیثیت قوم کے آپ دیکھیے کہ ہمارے جو اس وقت حالات ہیں نا، وہ ہمارا جو اس وقت میں آپ کے سامنے پاکستان کا ڈیٹا رکھ رہی ہوں کہ ہر دوسرے گھر میں ڈائبٹیز، بلڈ پریشر اور ہارٹ کے جو ڈیزیزز ہیں وہ کامن ہیں ہر دوسرے گھر میں. یعنی آپ تقریباً 50% جو ہے وہ کر لیجئے کہ اس وقت معاشرہ کا جو گھرانے ہیں وہ بیمار ہیں. اوور آل اگر آپ پوری دنیا کی بات کیجئے تو جو بات سمجھنے کی ہے، جو ڈیٹا آ رہا ہے سامنے کہ پوری دنیا میں 70% لوگ پیٹ کی بیماریوں کا شکار ہیں، جس میں پہلے نمبر پر قبض ہے. اور یہ ساری وجوہات کیا ہے؟ نامناسب خوراک، اپنے جسم کی ضرورت کو نہ سمجھنا، اور اس کے بعد اس میں وہ چیزیں داخل کرنا جس سے اس کا پورا نظام انہضام جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے ایسیڈیٹی، یا پھر موٹاپے کا شکار ہونا، یا پھر آنتوں کی مختلف بیماریاں اور سوزشیں، یا پھر یہ کہ ڈائریا ہونا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے پھر امیونٹی کو لو کرتی چلی جاتی ہیں، اور پھر باقی دیگر بیماریاں جو ہیں وہ حملہ کرنے لگتی ہیں. تو تھوڑی سی تبدیلی سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ پیکج فوڈ، ڈبوں میں بند جو کھانے ہیں وہ مت لائیے. بازار کے کھانوں کو کوشش کیجئے کہ اس سے پرہیز کیجئے. ہاں ونس ان اے وائل ہوتا ہے، کبھی آدمی کا موڈ ہوتا ہے کہ چلو سب مل کے کچھ کھا کے آ جاتے ہیں، یا گھر میں منگوا کے کھا لیتے ہیں، اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ ونس ان اے وائل ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر ہفتے چلا. اچھا، پھر ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم پھر کھائیں کب. تو اس کے لیے جو ماہرین اصول دیتے ہیں کہ جب آپ کو شدید بھوک لگے تب آپ کھانا کھائیے. دیکھیے ہمارے یہاں جو کامن سی بات ہے، کھانے کا وقت ہو گیا کھانا لگا دو. وقت ہو گیا، ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ وقت ہو گیا ہے
تو دن کا کھانا لگے گا، وقت ہو گیا ہے تو رات کا کھانا لگا دو. بھوک کتنی ہے، بھوک دیکھ کر ہم نہیں کھاتے، اور تھوڑی سی بھی بھوک ہو تو کھا لیتے ہیں. تو اصول یہ بنائیے کہ جب تھوڑی بھوک لگے ایک گلاس پانی پی لیجیے، تھوڑی دیر بعد زیادہ بھوک لگے گی تھوڑا سا اور پانی پی لیا، پھر دیکھیے کہ شدت کی بھوک لگ رہی ہے نا اس وقت بیٹھ کے کھائیے. اور یہ اگر آپ اس کو دن میں 2 وقت اگر آپ کھائیے نا تو یہ اصول بڑے کارآمد ثابت ہوں گے. یعنی آپ اسی نہج پہ چلی جائیے گا جو عام طور پہ رمضان میں ہم اپناتے ہیں، سحری اور افطاری. اور پھر یہ کہ ایک جو اصول اپنائیے بہنوں کہ رات کا کھانا سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھائیں، کیونکہ ہم جتنی دیر سے کھاتے ہیں اور اس کے بعد جتنی دیر سے سوتے ہیں اس سے ہمارے باڈی کے اوپر سٹریس پڑتا ہے، سارے جو جسم کے اعفال ہیں وہ سست پڑنے لگتے ہیں. ظاہر سی بات ہے غذا جو ہے وہ پیٹ کے اندر ہے، اس سے بھاری پن بھی ہوتا ہے. تو اچھا جو بہتر وقت ہے وہ یوزلی وہی اوقات ہیں جو رمضان کے ہوتے ہیں، آفٹر فجر اور آفٹر مغرب. اگر یہ بنا لیں تو یہ بہت آئیڈیل سچویشن ہے. اس میں اگر تھوڑا سا ہم چیزوں کو آگے بڑھا لیں، وقت کو آگے بڑھا لیں، تو تھوڑا بہت کی گنجائش جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ نافع ہوگی. لیکن اس سے زیادہ اگر ہم اوپر چلے جائیں گے تو ہمارے لیے وہ چیز غیر نافع بن جائے گی. اگلی چیز ہے کہ ہم کیسے کھائیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہنوں مائنڈ فل ایٹنگ، یعنی اس میں سب سے پہلے یہ کہ اللہ کا نام لے کے کھائیے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دن میں کھاتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں، ہم اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، اس خدا کا جس نے ہمارے گھر میں رزق برسایا. یہ مائنڈ لیسنس ہے نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہم کھا کیا رہے ہیں اور کیوں کھا رہے ہیں اس وقت، اس لیے ہم اللہ کا نام لینا بھی بھول جاتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، کہنے کو لگتی ہے چھوٹی بات، لیکن یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جس رزق پہ اللہ کا نام لے کے کھایا جائے گا اس رزق میں خیر و برکت کا شامل ہونا ضروری ہے. اگر وہ چیز نقصان دہ بھی بن رہی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے نافع بن جائے گی کسی حد تک. تو یہ جو مائنڈ فل ایٹنگ ہے اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ حلالً طیباً والی جو چیز ہے اس کے اوپر عمل کریں، اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی. پھر ایک جو چیز ضروری ہے کہ کھانے کو چبا چبا کر کھائیے. ایک نوالے کو کم از کم 32 دفعہ چبانا ضروری ہے، تب دماغ کو یہ سگنل ملتا ہے، یعنی اس طرح کی خوراک کھانے کے بعد کہ اب یہ بھر چکا ہے، اب جسم میں مزید کھانے کی گنجائش نہیں. جو جلدی جلدی ہم کھاتے ہیں نا اس کے نتیجے میں دماغ کنفیوژن کا شکار رہتا ہے اور یہ احساس برقرار رہتا ہے کہ بھوک تو ابھی باقی ہے، ابھی اور کھانے کی ضرورت ہے، اس کو اور بھرا جا سکتا ہے. جب چبا چبا کے ہم کھاتے ہیں ایک تو اس میں ہمارا تھوک شامل ہوتا جاتا ہے، دانت اس کو چباتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے پیٹ پہ بوجھل پن نہیں آتا، اور اس غذا کے ہضم ہونے کا جو عمل ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. چبا چبا کر کھانے سے پھر ہم اتنا ہی کھائیں گے جس سے ہماری جسم کی ضرورت پوری ہو سکے. اور ایک بہت مزے کی جو تحقیق ہے وہ یہ کہ اکثر دماغ کو جو سگنل ہے نا کہ پیٹ بھر چکا ہے یہ 4-5 منٹ کے بعد ملتا ہے، یعنی اس وقت تک ہم ویسے ہی آلریڈی ضرورت سے زیادہ کھا چکے ہوتے ہیں اس 4-5 منٹ میں. تو جب پیٹ یعنی بھرنے کا سگنل مل جائے تو آدمی ہاتھ روک لے. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ انسان کے کھانے کے لیے اتنی ہی غذا کافی ہے جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے. بہت غور سے پڑھنے اور سمجھنے والی حدیث ہے بہنوں. ہم لوگ کھا کے جھک جاتے ہیں اس لیے کہ طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، تھوڑا کھائیں گے تو کمر بھی سیدھی رہے گی. اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ
موبائل ٹی وی سے کھانے کے وقت دور رہیے. یہ جو مختلف قسم کی یعنی اب تو یہ ہے کہ مائیں بیچاری مجبور ہیں کہ بچوں کو تو ہم موبائل دکھا دکھا کے کھلاتے ہیں. یہ دراصل مائنڈ فل ایٹنگ کو رد کرتی ہے. یعنی سوچ سمجھ کر کھانا، اور جسم جو ہے وہ ان اثرات کو قبول نہیں کرتا ہے جو غذا کے اندر موجود ہے. اب بھلے وہ آپ اس کو وہ کھلا رہی ہوں جو اس کی غذائیت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، یا آپ کی غذائیت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے. اسی لیے جب میز پر بیٹھیے تو اپنے ٹی ویز کو آف کریے، موبائلز کو کہیں دور رکھ دیجئے کہ کہیں گھنٹی بجے تو آپ اس کو اٹھانے کی زحمت نہ کریں. اس وقت 20 منٹ کے لیے تو انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھ سکتا ہے نا. اور یہ مستقل اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں کہ جو لوگ ٹی وی آن کر کے کھانا سامنے رکھ کے کھاتے ہیں یا موبائل آن رکھ کے سامنے کھانا کھاتے ہیں، وہ ضرورت سے کہیں زیادہ کھاتے ہیں، کیونکہ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کھائے چلے جا رہے. تو اس چیز سے اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر کھائیے. اکٹھے بیٹھ کر کھانے پہ بھی بہت تحقیقات ہو رہی ہیں، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مل بیٹھ کے کھانے میں خیر و برکت ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ، یعنی یہ تو اب چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنا عرصہ پہلے بیان کر چکے کہ اس سے آپ کے فائنینشیل برڈنس کم ہوتے ہیں. انسان ایک مطلب گھر والے ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کا خیال کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بچوں میں وہ تہذیب منتقل ہوتی ہے جو بڑوں سے وہ سیکھتے ہیں. کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، کھانا سامنے رکھ کے سامنے چھوٹے چھوٹے نوالے بنانے ہیں، کتنا کھانا ہے. اور پھر ایک بہت جو اہم بات ہے بہنوں، بچے تنقید نہیں کر پاتے. اب دیکھیے جب بچے الگ آپ کھانا کھانے کو دیں گی نا، وہ تنقید سے ہم نہیں کھائیں گے، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا. جب بچے بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ باتیں نہیں کہہ پاتے، وہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بھی کھا رہے ہیں، خاموشی سے کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو یہ ٹریٹس بچوں کے اندر خود بخود منتقل ہوتے ہیں. کوشش کیجئے کہ دن میں کم از کم ایک دفعہ مل بیٹھ کے کھائیے. اور اگر یہ چیز 2 دفعہ ہو سکے تو کیا کہنے. اگر روزانہ ممکن نہیں ہے تو اس چیز کے لیے کوشش ضرور کیجئے کہ جب بھی موقع ملے مل بیٹھ کے کھائیں، ایک جگہ ہو کے کھائیں. اس سے آپ دیکھیے گا کہ گھر پر بہت خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے. جو گھر میں تلخیاں، لڑائیاں، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. آپ بچوں سے جب مل کر بیٹھ کے کھائیں تو وہ بہت سارے ٹاپکس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. بچے اپنے وہ مسائل رکھتے ہیں جو عام طور پہ وہ اکیلے میں نہیں کہہ پا رہے ہوتے، یا نظر ملا کے بات نہیں کہہ پا رہے ہوتے، یا پھر بڑے آپ حالات حاضرہ کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں تو بچے اس کو یعنی بہت شوق سے اور بہت یعنی توجہ سے سنتے ہیں. تو آپ بیسکلی بڑے وہ چیزیں جو بھلے ان کو بھی ناپسندیدہ ہوں، مثلا مختلف سبزیاں ہیں یا اس طرح کی چیزیں، پھل ہیں جو خود بھی نہیں کھانا چاہتے، لیکن ہم بچوں کے سامنے جب رول ماڈل بن کر اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے، انہیں کھلائیں گے، تو آپ یقین مانیے کہ آپ پوری تہذیب بچوں کے اندر منتقل کر رہے ہیں. تو بہنوں یعنی آخر میں جو بات حاصل الکلام ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ وہ ہیں جو آپ کھائیں گے یا آپ کھاتے ہیں. اگر آپ کھانے پینے میں احتیاط کریں گے تو آپ کی ایک شخصیت جو ہے نا وہ ایک پر اثر شخصیت بنے گی. اور کھانے پینے میں عدم توجہی یا نامناسب خوراک کو جب چاہے جیسے دل چاہے جسم کے اندر داخل کر دیا تو یہ جسم آپ کا ایک دن ساتھ چھوڑ دے. آپ اس کو چلانا چاہیں گی، یہ چلنے کو تیار نہیں ہوگا. اور ایک مسلمان کی زندگیاں بغیر کسی ڈائریکشن کے، بغیر کسی پلاننگ کے بس ایسے ہی کر لیا یوں نہیں گزر. ایک مسلمان سوچ سمجھ کے ہر کام کرتا ہے. تو ہماری روزمرہ کی خوراک جس کو ہم دن میں 2 سے 3 مرتبہ بعض اور زیادہ دفعہ کنزیوم کرتے ہیں، اس کو بھی مائنڈ فل ہونا چاہیے. یہ ایک انسان کی حیثیت سے بھی اور ایک مسلمان کی حیثیت سے تو لازم بات ہے، یہ ضروری چیز ہے
تاکہ ہمیں مختلف کام میں جو ہماری روزمرہ کے کام ہیں اور اللہ کو جو راضی کرنے کے لیے جس جد و جہد میں ہم لگے ہیں ان چیزوں میں کوئی خلل نہ ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس بات کی توفیق دے کہ ہم جو کھائیں جو پئیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈالے، اور ہمارا دل جن چیزوں کی طرف لپکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دور کر دے، حلال اور طیب کھانے کی توفیق دے، اور ہمیں سوچ سمجھ کر ہر کام کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین، تاکہ اس کے ذریعے ہم تمام زندگی کے کاموں کو بھرپور طریقے سے انجام دے سکیں، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی صحتوں کا بھی خیال کرنے والے ہوں اور آگے بچوں کی بھی صحتوں کا خیال کرنے والے ہوں، کیونکہ بہنوں ان بچوں کو مجاہد بننا ہے، انہی بچوں کے اس کو اسلام کے لیے اور اپنے دین کے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنے رب کے اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے جس کے لیے اس وقت امت مسلمہ اٹھ رہی ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت سے یعنی اس امت مسلمہ کو اس عبادت کی طرف بہت سوچ سمجھ کر جانا ہوگا کہ ہم اپنے جسموں میں کیا داخل کریں، یہ جسم ہم سے قیامت کے دن سوال کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو اتنا صحت مند اتنا طاقتور بنائے کہ وہ اپنی بھرپور استطاعت کے ساتھ اس دین کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے اپنی زندگیوں کو کھپانے والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر عائشہ باجی، آپ نے یہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کی اور ہم تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر لمحے کو جو ہے آپ اس کو قابل قبول کرے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث آپ سب کے سامنے رکھوں گی۔ آیت، اس حدیث کا نمبر ہے 2664۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور محبوب ہے، لہٰذا جسم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زبان اور اپنا پیٹ کا غلام نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس غلام بننے سے بچائے۔ اور بہنوں، ہم امت مسلمہ ہیں، ہمیں ہرگز ایسی قوم کی روش اختیار نہیں کرنی جس پر ذلت اور رسوائی ڈال دی گئی ہے۔ آپ تمام بہنوں کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور ان تمام بہنوں کا بھی شکریہ جنہوں نے اس پروگرام کو ہمارے لیے ترتیب دیا۔ جزاکم اللہ خیر کثیر۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔